بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چند سال قبل آپ سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا۔ اس سے قبل میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اب بھی وہی گناہوں کے خیالات اور طرح طرح کے ایمان کو خراب کرنے والے خیالات آتے ہیں۔ میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ میری زندگی پہلے گناہوں میں گزری ہے بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نصیب فرما دی، صدق کے دل سے اللہ نے توبہ کی توفیق نصیب فرما دی، پہلی زندگی تو صاف ہو گئی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے، دیکھو جیسے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، بیت کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، اور اسی ہمت کو استعمال کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ دیکھو نفس اور شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ تو ہر وقت لگا ہوا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس کا عنوان ہے کہ لحد تک قبر تک ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لیے آپ دیکھ لیں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی ایک دفعہ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ حضرت بس صرف میں ایک ہی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ تو بڑے بڑے حضرات بھی فکر مند رہتے تھے۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی ایمان کے بارے میں بڑے متفکر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دی، فرمایا مفتی صاحب یہ بتلاؤ کہ ایمان کسبی ہے یا وہبی ہے؟ یا کہ ایمان کسبی ہے یا وہبی؟ فرمایا وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بس پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرے تو اس کو واپس بھی لیتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے تو انشاءاللہ یہ نعمت انشاءاللہ رہے گی۔ بس دعا کیا کریں، ہاں کوئی ایمان کے منافی کام نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے بیعت بھی ہے، بیعت بھی فرمائے بیعت بھی پر کوئی فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن بعض دفعہ بیعت بھی ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ خطرے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تو ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی ہستیاں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سن رکھیں، لیکن ان پر بھی بعض دفعہ خشیت خداوندی کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بشارات وہ خفا میں چلی جاتی، پردے میں چلی جاتی،
ظہور میں چلی جاتی ہے اپنا، ہاں، اور رونا دھونا لگا ہی رہتا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ بس خاتمہ ایمان پر فرما دے، یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے یاد رہا، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ جو گھڑی فلسطین پر ہمارے بھائیوں پر آ سکتی ہے آگے نہیں وہ اور جگہ بھی آ سکتی ہے۔ دبئی میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ایک ہی سیلاب آیا اور نظام آگے پیچھے ہو گیا لگا۔ ہم ایک جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے، جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے یاد رہو۔ یہ زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت استعمال کرے ایک جھٹکے میں تہ و بالا کر کرتے سب کو یاد رہو۔ 2005 میں یہاں محمدی مسجد میں سبق کے لیے بیٹھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ، صبح 9 بجے کا وقت اور زلزلہ شروع ہوا، یہ پورا لاہور ہل رہا تھا، اگر وہ مسجد ہل رہی تھی، تھوڑی سی رفتار اور ہوتی تو یہ پورا لاہور لیٹا ہوتا نہیں چلا لگتا۔ اور ادھر ہے وہ کشمیر میں جب میں گیا وہاں دیکھا، وہاں پوری کی پوری بستیاں پہاڑ کے اوپر تھیں، اور پہاڑ یوں لگ رہا جیسے کہ کوئی جیسے کسی چیز کو مڑ دیا ہو، ہاں ایسے بالکل کہتے ہیں ہاں پوری پوری بستیاں تھیں اور پہاڑ مڑا ہوا بالکل یاد نہ صاف جیسے یاد رہا۔ بھائی اللہ سے ہر وقت عافیت مانگے، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے رحم اللہ۔ تو بھائی میری پہلی زندگی گناہوں میں گزری ہے، آ گئے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا تریاق بھی ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام حرم فطری اسماعیل صاحب وقات اللہ علیہ فرمانے لگے، میں غالباً جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں ہریالی سبزہ پھل پھول، تو ایک بڑا خوبصورت قسم کا پھول، میں اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، فوراً کسی نے کہا نہیں اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کا زہر ایسا ہے کہ اندر وہ ہے، ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہی آکڑا، لیکن فرما اگر اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے یہ زہریلا پتا ہے، اس کا زہر پورے جسم میں سرایہ کر جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمائے لگے ساتھ ہی فرمایا وہ اس پھول کے ساتھ ہے، ساتھ ہی ایک اور جڑی بوٹی تھی وہ بھی لگی ہوئی ہے، فرمایا یہ ساتھ جو جڑی بوٹی ہے فرمایا وہ اس کے زہر کا تریاق ہے الحمدللہ، اگر وہ استعمال کر لیں تو پھر اس کے ہاں زہر کا اثر نہیں ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا گناہ ہے نا، گناہ یہ زہر ہے یاد نا، اور توبہ اس کا تریاق ہے، توبہ اس کا تریاق الحمدللہ ہے۔ توبہ کر لیں، صدق کے دل سے توبہ کر لی، بس اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں نا۔ پھر غلطی ہو جائے اللہ سے پھر معافی مانگے یاد رکھنا، کوئی غلطی ایسی ہے چھوٹ نہیں رہی یاد رکھنا، کوئی غلطی کوئی گناہ ایسا ہے چھوٹ نہیں رہا۔ ہمارے شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، بار بار توبہ کریں کہ یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان کا غلبہ ہے، حاوی ہے، آپ میری مدد فرمائے یاد رہے، اور ہمت سے کام لیں۔ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، گناہ کے ماحول سے علیحدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، جہاں بھی گناہ کا اندیشہ ہے بس اس سے دور ہو جائے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا قریب ہیں، جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے دور رہے یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنی آنکھیں ہیں ان کو پاک رکھیں، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، کانوں کو پاک رکھیں، الحمدللہ یہ ذرائع ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ہے بس گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ باقی حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ایک جملہ حرف فرمائے لگے، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حفیظ رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آج أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أذهب الباس رب الناس واشفى الشافي لا شفاء اچھا أذهب الباس رب الناس واشفى الشافي لا شفاء إلا شفاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يا الله يا رب۔ اللہ پاک بیٹے کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے، بخار ہے اللہ ہے اللہ ٹھیک کرے گا اللہ تعالیٰ، نہیں اللہ مہربانی کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعائی دعا اللہ بیٹے کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہاں ان کو فرما دو کہ بس ان کو سورہ فاتحہ ہے بسم اللہ دروشی کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر نے ان کے اوپر دم کرتی رہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہے، اللہ مہربانی کرے گا۔ وہ ذات اوپر ہے اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ۔ گزارش ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں اور اندرون بھاٹی گیٹ کا رہائشی ہوں، میرے گھر میں جنات کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کا مرید ہوں بھائی، مرید کا معنی کیا ہے، مرید کہاں؟ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ایک یہ ہے، مرید کا معنی ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ارادہ کرنے والے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ مرید میں یہ حمزہ باب فعال کا سلب ماخذ کے لیے مرید وہ ہے جو اپنے ارادے کو ختم کر دے، مکمل طور پر اپنے آپ کو حوالے کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بھائی اپنے ارادے کو مسلط کریں، نہیں ختم کریں اپنا۔ ہاں ہمارے حافظ صاحب تھے حافظ یوسف رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے لگے میں جامع شفیع کے بانی ہر مفتی محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہمارے حافظ صاحب یہ ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہر خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کو امرتسر لے کر گئے تھے یا ہاں پڑھانے کے لیے گئے، یہ ان کے غالباً پوتے تھے ہمارے حافظ صاحب۔ ایک دفعہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، ہر مفتی صاحب میں بھی ادب و احترام بہت تھا یا حتیٰ کہ اپنے اساتذہ کے جو خاندان کے حضرات تھے ان کا بھی ادب و احترام کرتے تھے یا تو حاضر ہوئے تو حافظ صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے خاندان کے بچے یہاں پر ہیں۔ فرمایا مجھے حضرت نے بلایا یا میں فرمایا میں بچہ ہی تھا یا بھی بچہ ہی تو حضرت نے احترام کی وجہ سے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا اور بڑے بڑے حضرات سامنے نیچے بیٹھے ہوئے، لیکن بہرحال ان کا نیچے بیٹھنا بھی اونچا ہونا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے شیخ کی مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے جو ہمارے شیوخ ہیں واقعی بس اسی کو وہ فرش نہیں اسی کو آپ فرش سمجھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
تو فرمانے لگے حضرت مفتی ہنسا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے میری زبان سے نکل گیا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں آئندہ تجوید پڑھ لوں میری رائے یہ ہے۔ حضرت نے فوراً اصلاح فرمانے لگے فرمائیے اپنی رائے کو رائی کے دانے کی طرح چکی میں پیس ہو جانا۔ ہاں کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ ابھی چھوٹے سے بچے اور ابھی سے رائے تمہاری نکل رہی باہر لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بس مٹا دے، کچھ نہیں یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اصلاح کے لیے بھی مٹنا پڑتا ہے آگنا ہے۔ اللہ عافیت سے رکھیں، اللہ عافیت سے رکھیں، اللہ عافیت سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر شاہ حکیم محمد صلی رحمۃ اللہ فرمائے لگے ایک ہے صحبت یافتہ ہونا اور ایک ہے فیض یافتہ ہونا۔ فرمائے صحبت یافتہ تو سبھی ہوتے ہیں لیکن فیض کے لیے فرمائے ایک ہے فیض یافتہ ہونا۔ ہاں فرمائے اس کے لیے بہت ہے، بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ حافظ سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ میں ایک جگہ تھا ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رائے میں ہوتے تھے۔ میں فیصل آباد میں حضرت کی بڑی شفقت تھی، ہم فیصل آباد میں پڑھتے تو پھر ہمارے بزرگ صاحب مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تراویح کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں چلے جاتے، رات وہیں گزارتے تھے۔ خیریت سے ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہاں بس بیٹے ہیں، ہاں بیٹا بس ان کے بارے میں کیا نیت ہے آئندہ؟ ہاں بس ماشاء اللہ ہے، نیک الحمد للہ کی بڑی اچھی نیت الحمد للہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اللہ نیک بنائے ہے۔ ہاں چاہے مدرسے میں پڑھے، سکول میں بھی پڑھیں تو وہاں بھی نیت اچھی یاد رہے۔ ہاں الحمد للہ، لیکن پہلے ناظرہ قرآن پاک پڑھانا ہے۔ ہاں مزید ہو سکے حافظ بنا دیں، ورنہ ہے ناظرہ قرآن پاک تو سب بچوں کو پڑھانا ہے الحمد للہ ہے۔ ہاں آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کرتے رہے ہیں، آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کر دیا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ اللهم الهمني رشدي وعلم رشدي وسلام۔ اللہ قبول فرمائے بیٹے کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو ہے ان کے لیے بس دعائے خیر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ہے۔ ہاں اور آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کرتے رہے، یا مزید ہو سکے تو الحمد شریف 4 کل شریف پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ ہاں اللہ خیر کرے۔ تو میرے گھر میں جنات کا قبضہ ہے، ہاں مجھے اکثر رات کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آپ نے ایک صاحب کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے مجھے تعویذ تو دیا ہے لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو مجھے تعویذ تو دیا ہے لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، بہت پریشان ہوں، براہ مہربانی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا تعویذ بتا دیں کہ میں جنات مجھے تنگ کرتے ہیں، بندہ آپ کا شکر گزار رہے گا۔
آپ کا مرید محمد جاوید اختر بھائی جاوید صاحب ہے نا؟ ہاں گھبرائے نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یاد رکھنا علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہے. الحمدللہ. ہاں باقی ہم کمزور ہیں، حکم یہی ہے صلی اللہ العافیہ، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو ہے. ہاں عافیت. لیکن علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو جائے تو سمجھو وہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. بھائی کیا نام بھائی؟ بچے والے بھائی، وقت میں گنجائش ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ الحمدللہ ہے، لیکن جلدی ہے تو پھر اجازت ہے. چلو 3-4 منٹ بیٹھ کے چلے جاؤ پھر ہے. ہاں الحمدللہ. چلا تھوڑی سی نیک مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ ہے. اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں آخرت کی باتیں سننے سے بھی دلوں کو حوصلہ ملتا ہے الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ نے بڑی پیاس رکھی ہے اپنے بندوں میں. ہاں اللہ تعالیٰ دین کی محبت پیاس ہر جگہ اللہ نے رکھی ہے الحمدللہ. ہاں رات ملک ہاس میں تھا، وہاں بھی ماشاء اللہ پاک پتن سے آس پاس سے بیچارے محبت سے لوگ علاقوں سے آئے ہوئے الحمدللہ. ہر جگہ اللہ نے دین کی پیاس رکھی ہے، محبت رکھی ہے. یاد رکھو تو گھبرائے نہیں ہے. ہاں علاج اپنا جاری رکھیں. بھائی جاوید صاحب علاج سے بھی مایوس نہیں ہونا. خود علاج کرانا سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا باعث ثواب ہے الحمدللہ ہے. ہاں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ، تم اپنا علاج معالجہ کرواؤ. یا کرو یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو تم اپنا علاج معالجہ کرواؤ. یا کرو علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں آواز آ رہی ہے بھائی رضا؟ پیچھے آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا چلو ہاں مجھے فوراً بتلا دیا کر بھائی جب آواز کم ہو تو. چلو فوراً الحمدللہ. ہاں یہ پنکھا چاہے بند کر دو اسی طرح. چلو ٹھیک ہے جزاک اللہ. علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے. اللہ کرم کرے گا. اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا تعویذ بتا دیں بھائی، میرے تعویذ میں بھی کچھ نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یاد رہا. ہاں نہیں یہ لیے ہے میرے حضرت جامع شفیہ میں ابو داؤد شریف کے سبق میں فرماتے ہیں کہ تعویذ گنڈا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. تعویذ گنڈا، تعویذ میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا تعویذ ایسا ہے ایسا نہیں. بس بھائی کچھ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہیں اللہ پاک ہاں وہ آپ کی دال روٹی چلانے کے لیے اللہ اس میں اثر ظاہر فرما دیتے ہیں. اب باقی تعویذ میں کچھ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یاد نہ ہاں وہ تو اللہ نے سب کی اللہ نے کچھ روزی کے سلسلے بھی جوڑ رکھے ہیں الحمدللہ. ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں کوئی ہیں، یہ سب کے بہانے لگا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے کسی کو وہاں شفا مل جاتی ہے، کسی کو وہاں شفا مل جاتی ہے، اور سب کی دال روٹی چل جاتی ہے الحمدللہ. ہاں تو بھائی شفا کے بعد دعویٰ نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف نسبت یاد رہنا ہے.
اپنی دوائی کی طرف اپنی تعویذ کی طرف نسبت نہ کریں کہ میرے تعویذ نہیں تعویذ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دوں شفا ظاہری طور پر شفا نہ بھی ملے ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ ہے ہاں اجر و یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہے الحمدللہ ہاں بیماری تکلیف میں بھی پتہ نہیں کتنا اللہ پاک کی ذات نواز رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہاں بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت اوس حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب مقات اللہ علیہ فرمائے لگے حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شوگر کی وجہ سے یہاں میں غالباً گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ کاٹ دی گئی تھی یہاں گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ کاٹی گئی مشہور واقعہ ہے نا بس یہ حضرت کی کرامت تھی ڈاکٹروں کو کہا تھا ٹانگ کاٹنی ہے آپ نے مجھے بے ہوش نہیں کرنا بس بے ہوش نہیں کرنا ہے کتنا سخت آپریشن ہے ٹانگ کاٹنا کیونکہ میں بے ہوش نہیں کرنا جب آپریشن کرنا ہو بس مجھے بتلا دینا تو آپریشن کرنے سے پہلے غالباً ڈاکٹر امیر الدین تھے انہوں نے آپریشن کیا روح کو بتلایا تو بس حضرت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے ہاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بس الحمدللہ ہاں غالباً ہاں اپنے سر پر کا کپڑا ڈالی یا میں خیال ایسے ہے یہ بہرحال اب یہ مجھے مخل معلوم نہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے اپنی آنکھیں بند کر کے بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے محو ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے وہ ٹانگ کاٹ دی اور ہروں کو پتہ بھی نہیں چلا جا رہا بلکہ نے خود پوچھا ٹانگ کاٹ دی ہمارا کاٹ دیا نا مائیں لگے کرنل ضیاء اللہ صاحب تھے غالباً انہوں نے ہاں یہاں نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا فرمایا اگر نبض پہلے کاٹنے سے پہلے 72 پہ چل رہی تھی تو ٹانگ کاٹنے کے بعد بھی 72 پہ چل رہی تھی اگر ہاں حالانکہ کانٹا بھی چبھے تو آدمی ہل جاتا ہے لیکن بالکل نبض میں بھی کوئی فرق نہیں آیا یہ تھے حضرات بڑے حضرات الحمدللہ یہ کبھی کبھی اللہ اپنے خاص بندوں پر بھی اللہ یعنی ایسی ان کے استغراقی ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو کی جو ہے الحمدللہ ان کی کیفیات کا کبھی کبھی اللہ مشاہدہ کروا دیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے تو چونکہ پھر ٹانگ کاٹ دی گئی تو شوگر کی وجہ سے بار بار وہاں پر جانا پڑتا ہوں اس وقت میں خالی یہ کوئی مصنوعی ٹانگ کا سلسلہ بھی نہیں تھا وہی بیساکھی کے ذریعے جانا ہوتا تھا تو بار بار ہے وہ بیت الخلاء میں بھی جانا پڑتا ہے تو ہمارے ڈاکٹر صادق مقات ناریہ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے بھی زیارت کی حضرت کی تو حضرت پوچھنے لگے حضرت فرمانے لگے تھوڑی سی درمیان کا پنکھا چلا دینے کو تھوڑا سا بس وہ دل کچھ پر کبھی کبھی حضرت ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ہیں اچھا اب اجازت ہے جزاک اللہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے پوچھنے لگے کہ حضرت سے عرض کرنے لگے حضرت یہ تو آپ کو بڑی زحمت ہے بار بار بیت الخلاء میں جانا پڑ رہا ہے تو آپ کو بڑی زحمت ہوتی ہے ہاں یہ بیماری یہ تکلیف تو آپ کے لیے زحمت ہے اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں میرے لیے رحمت ہے یاد رہا فرمائے لگے میں جتنی بار بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے 2 مرتبہ
کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی دعا پڑھ لیتا ہوں، اور بیت الخلاء میں سے نکلتے وقت بھی، بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھ لیتا ہوں، اور دعا نام ہی رجوع اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں، تو یہ بیماری میرے لیے زحمت نہیں رحمت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نا، مشقت تکلیف پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس کو اگر سوچ لیا جائے تو وہ بیماری تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ ہاں، ایک ہے جو غیر اختیاری طور پر کچھ بیماری تکلیف کا اثر ہے، وہ تو معاف ہے، چاہے کراہنے کی آواز بھی آ رہی ہے، رو رہے ہیں، چاہے تکلیف بھی ہو رہی ہے، سب محسوس بھی ہو رہا ہے، اس کا اثر یا گنا ہے، وہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے، یا گنا ہے۔ ہاں، آخر چوٹ لگی ہے، آخر بھائی یہ تو نہیں کہ بالکل ہی ہے، وہ کراہنے کی آواز بھی آئے گی، کچھ نہ کچھ اس سے ہے، آخر ہمتیں مختلف ہوتی ہیں، یا گنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بعض بیچارے کمزور طبیعت والے ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ جب تک روئے نہیں ان کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک صاحب تھے، بیمار تھے، بیمار ہیں، تو ایک بزرگ ملنے کے لیے گئے، تو وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پہلوانی پسند نہیں ہے، فرمایا کچھ تھوڑا بہت بھی نکلے، کوئی کراہنے کی آواز بھی تو آئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مقصیت آ، چلو کوئی تھوڑی بہت الحمدللہ اپنی عز و انکساری کا بھی اظہار ہو ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی تھوڑی بہت ہے نا اپنی ہے عز و انکساری اپنے ہیں، وہ بھی اگر ہاں خیر اگر کوئی کسی میں ضبط ہو، ضبط قوی ہو، چلو برداشت کرے، نہ بھی نکلے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی سے اگر نکل بھی جائے تو وہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے، یا کرنا ہاں، رونے کی کراہنے کی آواز یا کرنا۔ جیسے ہسپتال میں چلے جائے، ہر قسم کے مریض ہوتے ہیں، یا کرنا، بس اللہ عافیت سے رکھے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ عالمی کے زمانے میں مجھے یاد ہے ایک طالب علم تھے ہمارے، اب تو وفات پا گئے، وہ جامعہ قاسمی میں پڑھتے تھے، رات کو 12-1 بجے قریب ان کے پیٹ میں سخت درد شروع ہوئی، یا کرنا، ہم پھر رات کو 1-2 بجے قریب ہی ان کو ہسپتال لے کر آئے، گنگا رام ہسپتال میں لے کر آئے، وارڈ میں لے کر آئے، تو اتنی سخت تکلیف، وہ چیخ رہے، چلا رہے، پورے وارڈ کو کھڑا کر دیا، اتنی سخت تکلیف، یا کرنا بھائی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سے عافیت مانی چاہیے ہر وقت، اللہ تعالیٰ سے عافیت ہے، لیکن کسی پر کوئی گھڑی آ جائے تو بس چلو ان کے لیے دعائی ہے، اللہ پاک سب کو اللہ پاک ذات حوصلہ دے، ہمت دے، لیکن کسی کا برداشت سے باہر ہو تو ان کو اس حالت میں ان کو معذور سمجھے ہیں، ہاں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے سب بھائیوں کو صحت نصیب فرما دے۔ تو بھائی محمد جاوید صاحب، اللہ سے دعا ہے، الحمدللہ۔ دیکھو اپنا علاج بھی جاری رکھے ہیں جہاں بھی، چلو کوئی اور حضرات سے بھی، چلو اگر کوئی ہے کہ کسی اور سے بھی کروانا ہو، الحمدللہ ہے کروا لیے، چلو انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، اور اپنے بھائی بھی انشاءاللہ سمجھ کر نہ علاج بھی کرواتے رہے۔ منزل کا تو اہتمام ہوگا، ہے منزل پڑھ سکتے ہیں، اچھا چلو انشاءاللہ الحمدللہ، اور نہیں تو آخری 3 صورتیں پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کرتے رہے ہیں، باقی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ان سے ہیں، ان کو صورتحال بتلاتے رہے، چلو ہیں مزید اگر ہے، ورنہ پھر چلو اگر ہے بس، ہاں معالج بدل بھی سکتے ہیں، وہ تو شفا ہے بعض دفعہ، ہاں اگر ہے ضروری نہیں کہ ایک کے ہاتھ میں شفا ہو، اللہ کسی اور سے بھی دلوا سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو گئی بھائی، پھر سمجھو اللہ تعالیٰ اسی میں انشاءاللہ آپ کو نواز رہے ہیں انشاءاللہ، ہے ہاں، بہت اللہ پاک قریب کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی چلتا رہتا ہے، جیسے کیا لفظ ہے،
ہاں بس بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ اللہ تعالیٰ بس دھیان کو ذرا کامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ہو جاتی ہیں، بھول بھال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ہاں ایک بزرگ تھے نا، مریدین ہیں اپنے شیوخ کی مجلس میں حاضر ہوتے رہتے تھے الحمدللہ، اصلاح کے سلسلے میں یہ سلسلہ بھی چلا رہا ہے، اوپر سے چلا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس کی بہاریں، اس کا ایک ایک عمل قیامت تک باقی رہے گا الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے لا یزال من امتی طائفۃ بامر اللہ لا یغرہم من خذلہم، کہ میری امت میں سے اہل حق کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ لا یضرہم من خذلہم، مخالفین کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں موچی دروازے میں جلسہ تھا جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ ہے اس میں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق کوڑا خٹک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا روح پرور بیان تھا، جب جوش میں بیان کرتے تھے پھر ان کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا تھا، بڑے حضرات الحمدللہ۔ تو حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، بیان میں بار بار بلکہ ایک بار کا تو مجھے یاد ہے یہ شعر پڑھ رہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے اپنے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اگر بس دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں ذرے کے طور پر، ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں قبول فرما لے الحمدللہ۔ یہ باقی رہے گا الحمدللہ، خیر کے سلسلے قائم دائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انگریز کے زمانے میں کتنی سازشیں کرتے تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین چمک رہا ہے اور چمکتے رہے گا الحمدللہ۔ تو ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس کچھ مرید حاضر ہوئے تو ان کو 40 دن تک اس آیت کا مراقبہ کرواتے تھے، اب بھی حضرات کرواتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر کے فرمایا اب اس میں غور و فکر کرو اور بار بار اس کو بٹھاؤ الحمدللہ، اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ کے لیے کچھ آسانی کر دی ہے اللہ تعالیٰ اپنی، یہ نیک مجالس میں بیٹھنا، یہ بھی الحمدللہ، یہ بھی دین کی باتیں سننا، ان سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم بعض مشائخ کے ہاں مراقبات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بس بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، ذکر کرنا اس سے بھی الحمدللہ دھیان، لیکن میرے کروں خود بھی ہے، ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھو ان سب سے مراقبہ کروایا، پھر 40 دن کے بعد امتحان لیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں میرا خیال ایک کبوتر، ایسے تھا نا، ایک کبوتر اور ایک چھری دی، ایک کبوتر ایک چھری دی، اور فرمایا اس کو وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اور وہ نکلے جا رہا ہے۔ بعض مریدین
انہوں نے دیکھا کہ یہاں دیوار کے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انہوں نے وہاں چھری چلا دیا ایک جنگل میں گیا، کہتے یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چلو بس یہ اس نے وہاں ذبح کر دیا نا ایسے جہاں کوئی چھپنے کی جگہ ملی یا رکھنا ذبح کر لے آئے اور ایک مرید تھا یا رکھنا وہ بغیر ذبح کیے ہوئے لے آئے ان سے پوچھا آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا ہے؟ فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں جہاں بھی گیا، دیوار کے پیچھے گیا، جنگل میں گیا، وہاں لوگ تو بظاہر دیکھنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ پاک کی ذات ہر جگہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں بس مجھے فرمایا ہاں۔ تو شیخ خوش ہوئے، فرمانے لگے، فرمایا کہ آپ پاس ہیں، باقی سب فیل ہیں۔ یاد رہا یہ ہے، یاد رہا اللہ والوں کے قدموں میں یہ موتی ملتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ دھیان پختہ کروایا جاتا ہے، اور یہ دھیان میرے کروں دکان میں ایک ہمارے دکاندار بھائی کو نصیب فرما دے، پھر یہ دکان دنیا کی نہیں جنت کی دکان الحمدللہ۔ خدا خوفی کا جذبہ ہے۔ ایک افسر کو اللہ نصیب فرما دے دفتر میں، یاد رکھنا وہ افسری آگے نے ہاں وہ دنیا کی نہیں جنت کی افسری ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہر آخر ہم نے جواب دہ ہونا ہے اگلا۔ ہاں ہماری یہ بالوں کی سفیدی یہ زندگی کی آخری سہارا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہر، یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے، یہ میانی قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہوں، کوئی دن نہیں گزرتا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی جنازہ جا رہا ہے یہاں پر الحمدللہ۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے، اگر لمبے منصوبے تو آخرت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سنے پڑے ہوئے رہا، کوئی وہاں بعد ایسے محل سنسناہٹ تھی کہ کوئی چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی تھی وہاں، ایسے لگا۔ بس اللہ سے ہر وقت عافیت مانگیں، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جاہل کی وضاحت فرما دیں۔ بھائی جاہل تو میں خود بھی ہوں، یا رکھنا یا اللہ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جاہل تو ہم سب ہیں، یاد رہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کیا بس اللہ دعوے سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی کیا بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ میں مدرسہ سولتیا مکہ مکرمہ میں، اب تو خیر وہ جگہ وہ توسیع میں آ گئی ہے، وہ مدرسہ ختم ہی ہو گیا وہاں سے، اور کچھ حالات ایسے بنے کہ اب بالکل ہی وہاں کے اساتذہ بھی بیچارے اب جگہ میں وہ توسیع میں آ گئی، اب بالکل بلڈنگ بھی اس کی شہید کر دی گئی، سب چیزیں، ورنہ تقریباً کوئی 150 سال پرانا ہمارا مدرسہ تھا، یاد رہا۔ میں وہاں مدرسہ سولتیا میں وہاں پر بیٹھا ہوا، وہاں استفادے کے نیت سے میں چلا جاتا تھا وہاں، الحمدللہ مجھے اللہ نے وہاں بھی کچھ اللہ نے عرصہ وہاں استفادے کی وہاں توفیق بخشی الحمدللہ۔ دارالفتاح میں وہاں پر وہاں ہمارے اکابر حضرات مسائل بیان کرتے تو وہ سننے سے اپنے حج کے مسائل تازہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن وہاں پر بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے ہندوستان سے، حضرت مولانا محمد اسماعیل کٹکی رحمہ اللہ تعالی، ہندوستان کے مشہور مناظر تھے، یاد نا۔ ایک دفعہ تشریف لائے، فرمائے لگے میں حضرت علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شاگرد ہوں۔ علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کی برکت سے علامہ اقبال مرحوم کا ایمان بچا رہا ہے نا۔ ہاں ورنہ پہلے یہ کچھ یہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، یاد رہا۔ ہمارے حافظ اطہر صاحب نے مجھے بتلایا کہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فکر مند تھے علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں۔ یہاں غالباً صوفی بشیر احمد صاحب تھے، ان کو باقاعدہ رکن میں لکھ کر بھیجا کہ آپ
آپ دیوبند جائیں اور ہر شاہ صاحب کو یہ رقعہ دے ہیں. یہ علامہ اقبال مرحوم ہر شاہ صاحب کی قدر کرتے تھے آگنا. تو ہر کو لکھا کہ آپ جیسے موقع ملے آپ تشریف لائیں اور آپ ہیں ذرا ان سے گفتگو کریں رہے. تو ہر شاہ صاحب دیوبند سے تشریف لائے. یہاں آسٹریلیا مسجد ہے اس سے قریب ہی مجھے وہ جگہ بھی دکھلائی. فرمایا یہاں اس کمرے میں ہر شاہ صاحب تشریف فرما. علامہ اقبال مرحوم یہ جو پیچھے جگہ تھی وہاں پر وہاں آپس میں گفتگو کی. ہر شاہ صاحب نے کو آدھا گھنٹہ ہی تقریباً گفتگو کی اور علامہ اقبال مرحوم ان کو شرح صدر ہو گیا قادیانی کے بارے میں. اور پھر آ کر پھر پریس کانفرنس کی اور کانفرنس میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں. ہاں اسلام اور قادیانی اسلام یہ دونوں کے غدار ہیں. اللہ ہمارے اس ملک کی اللہ حفاظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے آکڑا. یہ بھی ہاں ملک ہے تو یہ ساری بہاریں ہیں نہیں آکڑا. ہاں ملک محفوظ نہ ہو تو کیسے آکڑا نہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری آکڑا. یہ ہر شاہ صاحب کے جو کہتے ہیں نا علامہ اقبال مرحوم کے جو شعروں میں دین کا رنگ ہے یہ بھی ہمارے اکابی حضرات ان کی دعاؤں کی برکت سے اور ان سے محبت کی برکت سے اور ان کے ادب و احترام کی برکت سے آ رہا ہے. ہر شاہ صاحب تشریف لائے. خود ہر شاہ صاحب کی دعوت کی کھانا کیا. ہر شاہ صاحب کے جوتے اٹھاتے لانا دعائیں لی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو یہ ملفوظ میں نے براہ راست سنا. حضرت مولانا اسماعیل کٹکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے میں ہر شاہ صاحب کا بھی شاگرد ہوں. ہر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جن کو انگریز اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب استاد گرفتار ہوئے تو خود گرفتاری دی ہے تو ہے اور پھر مالٹا کی جیل میں ہر کی خدمت کر کے دعائیں لی الحمدللہ. پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا الحمدللہ. بڑی ہستیاں الحمدللہ. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ یہ انگریز ہیں. یہ ہمارے اکابی حضرات نے آگے یہ انگریز کو یہاں سے جو باہر نکالا ہے یہ ہمارے اکابی حضرات کی قربانیوں کا صدقہ ہے الحمدللہ. یہ ملک ویسے نہیں بنا ہے یہ کوئی ہماری شاہ خرچیوں کے لیے نہیں بنا ہے. بڑی قربانی لگی ہے اس کے اوپر یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. کتنی بیٹیاں ہیں اب تک یاد رکھنا وہ سکھوں کے گھروں میں تھی یاد رہا. اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا قدر کرنی ہے نا. ہاں ان سے پوچھیں قدر یاد رہا جنہوں نے قربانی دی ہے جن کا خون لگا ہے نا. اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 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 اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی دعا کریں. اللہ پاک ہدایت اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. تو ہر شاہ صاحب بڑی ہستی بہت بڑی ہستی ہے. تو علماء طلباء سمجھتے ہیں ان کے مقام کو. بہت بڑی ہستی تھی ہر شاہ صاحب. تو یہ ملفوظ میں نے ہر شاہ صاحب کا وہی میرا سوچتے میں سنا. فرمائے لگے ہر شاہ صاحب کہ میرے دو دوست ہیں. ایک با وفا دوست ہے ایک بے وفا دوست ہے. کہ میرے دو دوست ہیں ایک با وفا دوست اور ایک بے وفا دوست ہے. فرمائے لگے علم یہ میرا بے وفا دوست ہے. علم یہ میرا بے وفا دوست ہے. کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. کہ میرے دو دوست ہیں ایک با وفا دوست اور ایک بے وفا دوست. اور علم یہ میرا بے وفا دوست ہے. کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. باقی رہی جہالت وہ تو یار غار ہے ہر وقت ساتھ رہتی ہے.
یہ تھے ہمارے عقابی حضرات. آپ 2 لفظ پڑھے کہتے ہیں ہاں ہم جیسے کوئی علامہ نہیں آتا. ہاں کیا تمہیں آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. ہاں بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. ہمارا کیا علم ہے الحمدللہ. علم تو اللہ میاں کا ہے. اللہ میاں ہاں مٹا دے اپنے آپ کو. کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا نام ہے بھائی؟ ہاں بتاؤ گھر میں کتنی پیالی ہے؟ گھر میں کتنی پیالی؟ جلدی بتاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. گھر میں کتنی پیالی ہے؟ ہاں آپ بتلاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ کتنے پنکھے ہیں بھائی وقاص بتلاؤ. یہ اوپر مسجد میں کتنے پنکھے ہیں؟ حالانکہ نظر آ رہے ہیں. یعنی نظر آنے والی چیزیں محسوسات کے بارے میں بھی ہمارا علم کتنا کمزور ہے. آپ سے پوچھو یہ دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں تو آپ پیچھے دیکھیں ابھی جا کر بتلائیں. پیچھے دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں بتلائیں. نہیں بتلا. حالانکہ سامنے نظر آ رہی ہیں. میں بھی نہیں بتلا سکتا یار. حالانکہ ہے میں بھی یہی رہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں ہم 40-50 سال سے ہیں. گھر کی پیالی نہیں بتلا سکتے. یہ ہے ہمارا علم یاد رکھنا. آپ کہتے ہیں ہم کہاں جاہل ہیں. جاہل ہیں پکے جاہل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں اللہ تعالیٰ. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے؟ اللہ میاں کا علم کیسا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کا علم ہے. ہاں یہ ہے علم یاد رکھنا. اللہ یہ ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے تر یا خشک وہ بھی رب کے علم میں. یہ ہے علم یاد رکھنا. کہتے ہیں اللہ والوں کی نظریں اللہ تعالیٰ کے ان علوم پر ہوتی ہیں اور ان علوم کے سامنے اپنے آپ کو عالم کہنا بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. کہ ہمارا کیا علم ہے؟ علم تو ہمارے پیارے مولا کا ہے. دو لفظ ٹک کے پڑھ لیے اور دعوے شروع کر دیا. ہم چوما دیگرے نے اسے آگا. یہ دماغ کی خرابی کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اللہ ہے علم دین ہے نا. یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم ہے. اللہ تعالیٰ. اور یہ مٹانے والا علم یہ تبھی ملے گا جو مٹی ہوئی ہستی ہے ان کے قدموں میں رہے. ورنہ یہ علم پڑھ کر بھی فخر اور غرور اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آدمی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جہل کی وجہ فرمائے بھائی آپ یہ لکھنے والے بھی جاہل اور میں بھی جاہل ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس یہ جو دو کو ٹوٹے پھوٹے جو 2-4 لفظ ہیں بس ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی نسبت کر دیں تو بس پھر یاد رکھنا. پھر آپ عجب سے بچ جائیں گے اور فخر سے بچ جائیں گے. ہاں یہ نہیں کسی کو 2-4 لفظ سیکھ کر اور دوسروں کو جائے. اس لیے ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے مجمع عام ہو تو وہاں پر جاہل کا لفظ نہ بولا کریں. آگے نا اس سے دل کو چوٹ لگتی ہے. جا کر غیر عالم کا لفظ بولیے کہ بس یہ غیر عالم یا کرنا. عالم غیر عالم چلو وہ عالم آپ جو وہ غیر عالم یا کرنا. لیکن بہرحال ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو بھی پیار سے محبت سے او جاہلین او جاہل ان کو جہل بنا فرماتے ہیں. او جاہلین یا ان کا تقیہ کلام تو طلباء کو ہمارے اور جاہلین یا بس اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. ہاں بھائی جاوید نیک مجالس میں بیٹھتے رہا کرے. ہاں یہ بھی دوا ہے الحمدللہ. ہاں دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ. آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. ہاں یہ بھی ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستیوں کا ہی فیض ہے. میرے حضرت جابر شفیع کے شیخ الحدیث یہ انہی کا ہی فیض ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ پاک نام منگل کی مجلس ہے وہ حضرت شاہ صاحب کا فیض ہے. یہ جو مجلس ہے یہ میرے حضرت کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اور آپ جاری رکھیں اس کو. ہاں جہاں بھائی
یہ نہیں کہ کوئی ہماری ذات کے ساتھ خاص ہے بھائی، پھر جہاں بھی آپ رہیں خدمت کریں، ہم ہوں نہ ہوں، بس ایک آدمی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آگے پہنچا دیا نہ، ہاں کوئی خیر کی بات، کوئی اپنے بزرگوں کی کتاب سے پڑھ کر سنا دیا، دین کی بات پڑھ کر سنا دیا، الحمدللہ۔ یہ ماشاء اللہ نیک کلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے، میں نے کہاں کہاں پہنچتے ہیں، کہاں کہاں اللہ اللہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی پوری دنیا سنے جا کر، ہاں ہاں یہ دیکھ رہے ہوتے میں خلنا ہمیں کتنے سننے والے، کتنے سننے والے ہیں بھائی، بس بھائی کوئی اور سنے نہ سنے، جن کے لیے سنا رہے ہیں بس وہ سنے الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ ایک بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے سن رہا ہے، بس اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ۔ کیا شرک فی تصرف کے باب میں اشعریہ کا مذہب زیادہ صحیح نہیں ہے؟ تفصیل بتلا دیں بھائی، مجھے معلوم نہیں ہے مسئلہ کیا ہے شرک فی، بھائی مولانا رضا صاحب کوئی معلوم پتہ نہیں ہے بھائی، جو پرچی لکھنے والے ہیں وہی ذرا مجھے سمجھا دیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ کسی کے علم میں ہے کیا شرک فی تصرف؟ ہاں جن نے پرچی لکھی ہے پہلے مجھے سمجھا دیں کیا تاکہ پھر مجھے ذرا اس کی ہاں ہاں کسی کو معلوم ہو تو بتلاتے ہیں جنہوں نے پرچی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی دیکھو، ہاں بس بہرحال تھوڑا سا مفہوم جو ہے تصرف میں شریک یا رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ دیکھو بس مختصر کر دوں، بس شرک فی تصرف ہے، بندے بھی تصرف کرتے ہیں یاد نا۔ آج ہر لوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بندوں کا تصرف ہے وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور رب کا جو تصرف ہے وہ ذاتی ہے، الحمدللہ۔ بس ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسا تصرف کائنات میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں ویسے مخلوق کہاں کر سکتی ہے اگر ہے، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما دیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب اللہ پاک کی ذات ہے وہ سورج نکالتی ہے الحمدللہ، اور آپ کہتے ہیں ہم بھی بتی جلاتے ہیں، ہم بھی بتی جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم جو بتی جلا رہے ہو ہے جس ہاتھ سے جلا رہے ہو، یہ ہاتھ بھی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کی ہے۔ یہ اس پر فالج کا حملہ ہو جائے، آپ جلا کے دکھائیں، بٹن دبا کے دکھائیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے وہ ذاتی ہے، الحمدللہ ہے، ہاں اصل تصرف انہی کا ہی ہے، بندے جو تھوڑا بہت تصرف کرتے ہیں وہ رب کی عطا ہے، الحمدللہ ہے، وہ تصرف عطائی ہے، اللہ نے قدرت عطا کی ہے تو کرتے ہیں تھوڑا بہت، الحمدللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، یاد رہے، ہاں۔ اللہ کریم دعا فرما دیں اپنا ہر حکم جو میری طرف متوجہ ہے پورا کروا لے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آمین۔ اللہ اپنے بھائی کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے تقریباً 2 سال سے ایک پریشانی میں مبتلا ہوں کہ پہلے میری بیوی بیمار تھی، اب معذوری کی زندگی جی رہی ہے بھائی، اور اب اس سال شروع سے مجھے ٹی بی کا مرض لاحق ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنے اہلیہ کا آپریشن ہوا ہے، اب
اب کرسی پر نماز پڑھ سکتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی ان کی خدمت کر کے جنت کمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، بس یہ ہے الحمدللہ۔ ہاں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، جو میں بھی شاید عرض کر رہا تھا، یہ یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے بس اس میں خیر ہی خیر ہے، یاد رہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر، یاد رہا یہ خود حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف جلد ثانی میں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، یاد رہا آپ اس زبان سے کہہ لیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ میں غور کریں آپ ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں کوئی بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اللہ تعالیٰ صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو بھائی گھر والی پر گھڑی آ گئی ہے نا، بس ان کی خدمت کر، بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بس سب سمجھو یہ آپ جنت کی گھڑی ہے آپ کے پاس، ہاں ان کی خدمت کر کے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ مجھے ٹی بی کا مرض ہے، اللہ اپنے بھائی کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ کہاں سے تسلی دے دیا کریں، حوصلہ دے دیا کریں، ہاں بعض گزارش ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گزارش ہے پیشگی معذرت ہے، حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے سر پر پگڑی رکھ کر نہیں آنا چاہیے، حالانکہ ہم پگڑی کی سنت پر جمعہ والے دن عمل کرتے ہیں، اس پر بھی حضرات کی طرف سے علامہ صاحب یا شیخ صاحب جیسے القابات آپ کے یہاں دیے جاتے ہیں۔ بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے یہ مسئلہ، یاد نہیں، ہاں الحمدللہ ہے، ہاں انشاءاللہ لیکن تو آپ نے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بھائی مولانا رضا صاحب کیا ہے، کوئی ہے ایسا کوئی مسئلہ؟ نہیں، ہاں نہیں کوئی ایسا نہیں، پگڑی باندھ کر آئے، ٹوپی پہن کر آئے، جیسے سہولت ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس پورے جسم پر یعنی ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ہاں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بعض صحابہ کرام نے بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ، بلکہ حدیث میں الفاظ سئلہ فی الثوب الواحد،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا گیا او کما قال علیہ السلام کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے، ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولکلکم ثوبان اولکلکم ثوبان، فرمایا یہ مسئلہ تم تب پوچھو جب تم میں سے سب کے پاس پہننے کے لیے دو کپڑے ہو یاد رہا۔ بعض ایسے تھے پہننے کے لیے دو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، بعض ایسے صرف یہ ازار کے بقدر، یہ ازار ہے یہ ازار کے بقدر ایک چادر ہوتی تھی اور اسی کو بس اپنے یہ ناف کے اوپر باندھ لیتے تھے، ایسی حالت بھی ہوتی تھی یاد رکھنا۔ ہاں تو بھائی ہاں، لیکن یہ ہے کہ اپنے اندر بس یہ ہے کہیں عجب کا اندیشہ ہو تو وہ پھر میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر ایک گھر میں وہاں دعوت تھی، کھانے کی دعوت تھی، عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر پر حاضر ہوئے تو وہاں پر مظاہر علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت بھی اس میں تشریف فرما، تو حضرت وہاں پر تشریف فرماتے ہیں۔ بعد میں اسی دعوت میں حضرت مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی، نہیں دامہ برکات اللہ علیہ، حضرت مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب تشریف لائے۔ وہ ویسے وہ ٹوپی باندھے تھے لیکن اس دن دعوت میں وہ پگڑی باندھ کر تشریف لائے، پگڑی باندھ کر۔ تو حضرت مولانا یونس جون کوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا پگڑی اتارو پڑی فون پگڑی اتروا دی۔ رکندہ تھا پہلے تو یہ ٹوپی پہنے تھے، آج یہ خاص پگڑی باندھ کر آئے، ان کے اندر کہیں عجب نہ آ جائے، کوئی فخر نہ آ جائے۔ پھر میں نے دیکھا وہی حضرت سامنے وہ پگڑی اتارو پڑی کہیں تمہارے اندر کوئی عجب نہ آ جائے، فخر نہ آ جائے۔ تو ایسے بھی ہے، تو بڑے حضرات بس ہیں وہ پھر اپنے وہ نورانی فراست سے اور اپنے بزرگانہ انداز سے وہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ باقی پگڑی باندھنا الحمدللہ عجب نہ ہو، اپنے اندر کوئی عجب نہ ہو، فخر نہ ہو، اتباع سنت کی نیت سے وہ باندھیں الحمدللہ، الحمدللہ ہے۔ جمعے کے دن باندھیں، باقی دنوں میں باندھیں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ میں بس ٹوپی پر گزارا کرتا ہوں یار اکرم بھائی، کیا کروں، مجھے فرصت نہیں ملتی یار اکرم، اس لیے بس اپنے آپ کو ہلکا رکھتا ہوں۔ بس ایک ہی چپل میرے پاس ہوتی ہے، وہی الحمدللہ جب تک وہ ٹوٹے نہیں، بلکہ پہلے ٹوٹ گئی تھی پھر میں نے رہا۔ بھائی تصویر نہ بنانا بھائی، تصویر تو نہیں بنا رہے، ہاں تصویر نہیں بنانی بھائی، لگا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو بس اللہ کا شکر ہے بڑی آسانی سے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کوئی زیادہ اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے اس کی، تو اس کی مہربانی سے زیادہ کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت دیکھو نا، اپنی ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں سے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، ایک دفعہ میری وہ چپل دیکھی ہو، کچھ وہ یہ دھوتی بنا، فرمایا یہ کیا تم، فرمایا بہترین کپڑے پہنا کر رکھی وہ نظر ماشاء اللہ الحمدللہ۔ چلو مقصد یہ تھا کہ ہاں اس حالت میں بھی اپنے اندر کوئی آگے نہ کوئی عجب نہ رہ پائے گا، کہ میں کوئی بڑا عاجز ہوں، مسکین ہوں، یاد کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ بچائے فخر سے، اللہ تعالیٰ بس یہ حالت بھی بس کچھ غیر ہے من جانب اللہ ہی ہو گئی۔ جب بس اپنے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے نا، ان کی شادی کو دیکھا نا، بس سارے شوق ہی نکل گئے یار۔ حضرت اساؤں کی جوتی دیکھی، وہ جوتی میں خیال 20-25 سال ہوئی، نیچے لکڑی کا اس کا تھا، وہ لکڑی کا کیا کہتے ہیں نا پہنا تھا اس کا، اور اوپر پلاسٹک کی بس ایک پلاسٹک کا اوپر نا، اوپر وہ اوپر کا جو حصہ ہے بس وہ ایک پلاسٹک کی وہ کیا کہہ لیں گے اس کو نا، ہاں پلاسٹک کی بس ایسے چوڑی سی اس کی وہ دھاری سی وہ لگی ہوئی تھی، بس جو پیر ڈالنے کے لیے۔ بس استاؤں کی جوتی دیکھی تو وہ جوتی کا شو ختم بالکل یار، کپڑے دیکھے تو کپڑوں کا شو نکل گیا، بس وہی ٹوپی پہنتے تھے، یہ ٹوپی بس استاؤں کی بس دیکھی، بس وہی پھر بس مجھے استاؤں کے وفات کے بابت ٹوپی ملی، بس وہی ٹوپی پہنتا ہوں، بس وہ تو خیر اب نہیں رہی، بس اب وہی بس اب کوئی بار بار کوئی نئے نقشے کوئی بس وہی ایک ٹوپی بس اب بنا دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے ہاں، بس ان چیزوں کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے، یاد رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے،
اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ تعالیٰ کوئی اپنے اندر عجب نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے رہا۔ دوسروں کے عیب دیکھنے کی عادت ہے، یہ پرچی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک، کوئی حرج نہیں، باہر پگڑی باندھ کر بھی آ سکتے ہیں۔ ان حضرات کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے انشاءاللہ، بس ہاں آپ وہ ہاں نہیں، کوئی پگڑی باندھ کر آ جائے تو بھائی ہے باہرہ کی طرف سے علامہ صاحب یا شیخ صاحب جیسے القابات دیے جاتے ہیں، بھائی چلو کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں، آپ سن لیا کریں القاب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے ایک صاحب تھے نا، صاحب جماعت میں وقت لگایا تو نماز کے خیر پابند ہو گئے، کچھ نفل پڑھنے بھی شروع کر دیے، کوئی اور تلاوت وغیرہ کا ہے، بعد میں کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ لوگ ہیں یہ نفل تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، بس یہ خیال آتے ہی اب وہ نفل بھی چھوڑ دیے، خود ہی اپنی اصلاح یہ ہے نا، یہ خود مسئلے بن گئے اپنے، خود ہی وہ نفل بھی چھوڑ دیے، اور کوئی اشراق وغیرہ پڑھتے تھے وہ چھوڑ دیے، اور تسبیحات وغیرہ ان میں بھی فرق ڈال دیا۔ غالباً یہی سوال جواب کی مجلس تھی، انہوں نے پرچی لکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک پرچی لکھی کہ پہلے میں وہ نفل اشراق وغیرہ سب پڑھ رہا تھا، اب مجھے خیال آیا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں گے، نفل اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ تجھے حاجی کہیں گے اگنا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو عرض کیا گیا بھائی خدا کے بندے کہ آپ کو حج کیے بغیر یہ چند نفل پڑھنے سے، اشراق پڑھنے سے اور نیک اعمال کرنے سے لوگ حج کیے بغیر آپ کو حاجی کہیں، اور آپ کو کیا چاہیے رحمۃ اللہ کیا کہنا لوگ یعنی حج کیے بغیر آپ کو حاجی کہیں، اچھے القاب سے پکاریں، تو اور آپ کیا چاہیے رحمۃ اللہ۔ چلو پگڑی باندھنے کی وجہ سے آپ کو شیخ کہتے ہیں یا کوئی اور ہے لقب، چلو اچھا لفظ بول دیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ یہی سمجھیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ بس یہ اتباع سنت کی برکت سے، لیکن بہرحال ہے مزاح کرنا وہ مناسب نہیں ہے نا، ہاں الحمدللہ پاک ذات باقی الحمدللہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کا بھائی وہ بس ایک کھجور اندر سے لے آنا تھا مجھے، بس یہ کچھ ساتھی اندر نماز کے بعد میرے کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ روزے رہ رہے تھے رمضان کے، کوئی پہلے کچھ روزے تھوڑے بہت رکھے تھے، بس ایک کھجور لے آؤ بدرا کافی ہے، بس ایک کھجور کافی بدرا یہ دیکھنا بدرا ہے، بس پھر میں افطاری کر کے رکھ دو، ابھی تو روزہ کھلے گا تب ہے نا، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، روزہ پہلے کھلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال میرے کو روزہ رہ رہے تھے پہلے، بیماری کی وجہ سے ایک تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا میرا، تو روزہ رہ رہے تھے، پہلے بھی کوشش شروع کی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا ہمارے تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھر روزے رکھنے شروع کیے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے 9واں روزہ ہے الحمدللہ، 6-7 پہلے رکھ لیے تھے تو 28 یا 29 روزے رہ رہے تھے، 28 روزے آغاز میں 28 روزے، اب اللہ کا شکر ہے 15 رہ گئے ہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ بھائی یہ ریا نہیں، اللہ بچائے بھائی، یہ بھی ایک ہاں یہ بھی آپ کو بھائی شاید میرے جیسا کمزور آدمی بھی چلو بھائی الحمدللہ چلو کوشش کر رہا ہے، تو چلو آپ حضرات کو بھی شاید ہمت ملے انشاءاللہ۔ کل بتلایا تھا نا، کل گھر والے تھے بیٹیوں کی، 2 بیٹیوں کی رخصتی تھی، تو کچھ گھر والے بھی بیچارے تھکے ہوئے سو گئے، صبح 3:30 بجے قریب اٹھا تو گھر والے وہ میں کہا جگاؤں گا تو ان کو بھی تکلیف ہو گئی، بہرحال پھر میں خود ہی بورچی خانے میں گیا، وہاں میرے کو آدھا ٹکڑا روٹی کا پڑا ہوا تھا الحمدللہ، بہرحال سالن میں کوئی خاص نہیں تھا،
پھر میں نے پانی میں بھگویا الحمدللہ، کچھ اس سے نرم ہو گئی روٹی الحمدللہ، پھر ایک روٹی اور آدھی سی روٹی مل گئی الحمدللہ، پھر زمزم کا پانی مل گیا۔ میں کہا زمزم کے بارے میں تو آتا ہے زمزم لما شرب له الحمدللہ، جس مقصد کے لیے پئیں اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ہے۔ گھر والے سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ کھول لیں کہ میں بھائی جب تک مجھے روزہ نہیں لگے میں کیسے کھولوں جا کر الحمدللہ۔ اللہ نے ہمت دے دی، اللہ کا شکر ہے، شام تک الحمدللہ بڑی آسانی سے روزہ گزر گیا۔ ہاں، اب بھی آپ اب صبح اب یوں لگ رہا ہے جیسے صبح ابھی سحری کی اور روزہ کھول رہا ہوں الحمدللہ۔ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے، رمضان میں آپ دیکھ لیں تقریباً سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، جیسے ابھی روزہ رکھا اور ابھی افطار ہو گیا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ اپنی مہربانی۔ یہ دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، بعض دیہاتی لوگ بیچارے یہ یعنی اپریل مئی کے مہینے میں اب ان کی گندم کی کٹائی ہوتی ہے نا، روزہ رکھا ہوتا ہے اور کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہ دیکھا ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، کوئی بیماری تکلیف ہو بس سے باہر ہو تو الگ بات ہے، پھر تو رخصت پر عمل کرنا ہے، ہاں بس ہے افطار ہے۔ لیکن اگر ہے اللہ ہمت دے دے تو پھر نیت کر لے۔ میں بھی نیت تو کر رہا تھا کافی، یا اللہ نے اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی الحمدللہ۔ یہ دعا بھی خاص طور پر پڑھی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ تو اللہ کا نام لے کر میں رمضان میں عید کے بعد دوسرے دن سے پھر روزہ شروع کر دیا الحمدللہ۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 10، ہاں آج 9واں روزہ ہے انشاءاللہ، ابھی 9 پورے ہو جائیں گے۔ 7 روزے پہلے رکھ لیے تھے الحمدللہ، تو 7 اور 9 کتنے ہو گئے؟ ہاں 16، بس انشاءاللہ قریب پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اس وقت امید ہے انشاءاللہ پہنچا دیں گے، امید تو بہت ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے گھر والے کل سفر بھی تھا، گھر والے کہتے ہیں آپ روزہ آپ نہ رکھیں، میرا سفر پہ جانا، میں کہ بھائی آپ دعا دے دیں، یہ روزہ رکھنے کی نہ کہیں، افطار کرنے کی بس یہ کہیں گے اللہ ان کو روزے کی ہے، اللہ پورا کرنے کی توفیق دے دے الحمدللہ۔ پہلے میں نے کافی گھر والوں پر باتوں پر عمل کیا، وہی کہا آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کو روزہ رکھنا مشکل ہے، میں کہا بھائی کافی عمل کر لیا، اب میں نے بھی بھائی آگے جانا ہے اللہ تو ضرور اب رکھنے دیں مجھے روزہ۔ اللہ نے ایسی مہربانی فرمائی کہ بالکل آسانی سے روزہ رکھا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو روزہ خوش شربت ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ اللہ روزہ کیا رکھواتے ہیں، اوپر سے روزہ رکھواتے ہیں اور اندر سے اللہ شربت پلا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ایسی اللہ دل کے اوپر نے اللہ تعالیٰ بس نے ایک یوں کہہ لیں کہ اللہ مرہم ڈال دیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں نہیں اذان کی آواز آئی پھر الحمدللہ بھائی میری گھر والی ہیں، ان سے وقت ہو گیا، نہیں جب تک اذان کی آواز نہ آئے، ہم دیہاتی لوگ ہیں بھائی کرے ہیں، اذان پر ہی روزہ کھولیں گے اللہ۔ اچھا چلو ہو جائے الحمدللہ بھائی، چلو اللہ پاک مہربانی فرمائے، چلو الحمدللہ بھائی، چلو اذان ہوگی پھر اس کے بعد چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرم، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اتنی دیر میں ایک اور پرچی کا جواب دے لوں، تقریباً ہو ہی گیا، اللہ کا شکر ہے۔ کتابوں کا دوسرا سال میں پڑھ رہا تھا، میرا خیال ہے وہ اپنے مدرسے میں ناظر اور قاعدہ کلاس بھی پڑھیں، اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، تقریباً سب ہو ہی گئے۔ مرنے کے بعد قل یہ 40واں کرنا یا جانا جائز ہے؟ اکثر فوتی پر جانا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو اصل مسئلہ ہے ایصال ثواب کا، دیکھو ایصال ثواب ہے نا، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، صرف تیسرے دن آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تیسرے دن میں پڑھیں، پورا سال پڑھیں آپ الحمدللہ ہے، ہاں تیسرے دن پڑھیں گے، 40ویں دن پڑھیں گے تو صرف ایک ہی دن پڑھیں گے۔ اور اگر ہر روز اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو روز آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سورہ یاسین شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ان کو روز ثواب پڑ جائے۔ دن مقرر کریں گے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، ہاں، اور بغیر دن مقرر کیے روز پڑھیں گے رہا، اور پھر آپ دیکھ لیں دن مقرر کرتے ہیں ان میں جو باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں بس سوائے بہت کم اللہ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں، ورنہ اکثر ہی کھانے پینے پر نظر رہتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ تعالیٰ تو باقی اگر کوئی
چلو بھائی اب تیرا بھائی اذان کی آواز آ گئی. اب بھی بھائی روزہ ہے، کھجوریں تو کھا لو بھائی، سب کو تھوڑا تھوڑا دے دے انشاءاللہ بھائی. چلو تھوڑا تھوڑا بس، مجھے بھی اس میں سے آدھا آدھا ٹکڑا کر لیں، ایک ٹکڑا تھوڑا تھوڑا دلا سب بھائی. چلو بھائی میرے ساتھ ایک ساتھ چلو شریک ہو جائیں، باقی آدھے دو جلدی جلدی دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ہاں یہ کیا چیز ہے؟ زمزم. اچھا تو خالح ہے، یہ بھی زمزم ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی اللہ نے اپنی مہربانی فرما دی، اسے کرم نوازی. اللہ سب کو قبول فرمائے. اچھا ایک دفعہ دعا پڑھ، اذان کا اکٹھا جواب دے لیں سب ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ لیں. اللہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا باللہ لا حول ولا باللہ لا حول ولا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہم درود شریف مختصر ہی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا نماز والا پڑھ لیں جیسے آسانی ہو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد وسلم مقام محمد الذي وعدته. تقریباً سب ہو ہی گئے ہیں. میں جب دعا مانگنے بیٹھتی ہوں تو طبیعت میں مدلی والی ہو جاتی ہے، بالکل دل نہیں کرتا. کوئی نہیں انشاءاللہ دعا تو بس مختصر لفظوں میں مانگ لیں. الحمدللہ اگر ہیں تو ہم وقفے وقفے سے دعا تو الحمدللہ. یا اللہ مجھے معاف فرما دے. ہے کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کوئی بھی دعا کر لیں. یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بس درود شریف پڑھا اور بس آپ جب اپنے بھی خراب ہو رہی ہے تو مختصر دعا بھی کافی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے اور حدیث شریف میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہوگی. الحمدللہ جب بھی دعا کریں اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، جو مانگے وہی مل جائے. اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے، یا کوئی پریشانی دور فرما دے، یا گناہوں کو مٹا دے، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. یہ سب دعا کی قبولیت کے مطلب ہے. الحمدللہ بلکہ ترمذی شریف میں یہ عنوان بھی باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی، ہر مسلمان کی دعا. ہاں پھر وہاں احادیث مبارکہ میں کئی احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ سب مطلب ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے. ایک یا اللہ تعالیٰ میرے حضرت ایک مطلب اور بیان کرتے ہیں، جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے. دعا کی مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے. یا کوئی پریشانی دور فرما دے، یا گناہوں کو مٹا دے، ورنہ پھر ہر دعا آخرت کا ذخیرہ ہے. بہرحال یہ جھولی پھیلانا، یہ ان کی بارگاہ میں یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. حزب البحر کی اجازت عطا فرمائے. ہاں نیک مقصد کے لیے پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے محمد حسن، کتابوں کا دوسرا سال ہے. میرا خیال ہے کہ وہ مدرسے میں ناظرہ اور قاعدے کی کلاس بھی پڑھائے اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھے. ٹھیک ہے الحمدللہ ہے. اگر ساتھ ساتھ آپ بھی ذرا سنبھالتے رہیں صبح کے وقت میں، یا یہاں پڑھائی سے واپسی پر ہیں چلو بیٹے بھی پڑھاتے رہیں، اور باقی وقت میں پھر
آپ خود ہیں وہاں کلاس کو سنبھال لیا کریں. اچھا بھائی چلو بھائی ذرا چلو ذرا بھائی مختصر صورتوں سے بھائی ذرا نماز پڑھا دیں گے. اللہ